بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک وہ ممالک ہوتے ہیں جو ویسے تو بہت بڑے ممالک ہوتے ہیں، پیسے کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن یہ ہمیشہ کسی بڑی طاقت کے سہارے پر رہنا پسند کرتے ہیں، کسی بڑی طاقت کے پیچھے چلنا پسند کرتے ہیں، اور اس چیز کا آج تک امریکہ فائدہ اٹھاتا رہا۔ امریکہ کو آج تک 57 مسلم ممالک کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ سعودی عرب کو خوش رکھو، کیونکہ وہ 57 اسلامی ممالک کو لیڈ کرتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ OIC ہمیں مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کرتی ہوئی دکھائی نہیں دی۔ ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ OIC مغربی طاقتوں کے مفادات کے لیے کام کرتی ہے، امریکہ کے مفادات کے لیے، اسرائیل کے مفادات کے لیے۔ تو اب وہ گیم بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب یہ ساری طاقتیں جنہوں نے امریکہ کے پیچھے چل چل کر آج تک امریکہ کو سپر پاور بنائی رکھا، اب یہ آہستہ آہستہ امریکہ کے پیچھے سے اپنا رخ موڑ کر چین کے پیچھے چلنا شروع کر رہی ہیں۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چین آنے والے وقتوں کی سب سے بڑی طاقت بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، امریکہ کی جگہ لیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا تعلق ایشیا سے ہے تو آپ کو چین کے پیچھے اب چلنا پڑے گا، کیونکہ ایشیا سے امریکہ کا اثر و رسوخ ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور تیسری وجہ چین اور امریکہ کے رویے میں فرق۔ پاکستان کی ہی مثال لے لیں، چین نے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، لیکن آج تک اس نے ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کیا، برابری کی سطح پر بات کی۔ جتنی ہم اس کی بات سنتے ہیں اس سے زیادہ وہ ہماری بات سنتا ہے، اور یہی کام چین خطے کے تمام ممالک کے ساتھ کر رہا ہے۔ ان کے مسائل حل کرتا ہے، ان کے ملک میں خوشحالی لانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شرائط نہیں رکھتا، ڈکٹیٹ نہیں کرتا، پابندیاں نہیں لگاتا۔ تو امریکہ کے زوال کی بہت بڑی وجہ اس کا یہ رویہ بھی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ امریکی رپورٹس ہیں، ان کی ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ پہلی خبر ہے نیوز ویک کی۔ سعودی عربیہ چائنا بیلسٹک میزائل ڈیل ڈیپلی الارمنگ، سینیٹر سیز۔ امریکی سینیٹر نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور چین کی بیلسٹک میزائل کی ڈیل خطرے کی گھنٹی ہے۔ کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب اور چین میں بیلسٹک میزائل کی ڈیل ہوئی ہے، اور اس کے تحت سعودی عرب اب اپنے نیوکلیئر بیلسٹک میزائلز بنائے گا۔ اور اس سے کافی عرصہ پہلے ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ امریکی سیٹلائٹ میں دیکھا گیا ہے کہ چینی انجینئرز جو UAE کی ایک بندرگاہ پر کام کر رہے ہیں وہ اصل میں وہاں پر چین کے فوجی اڈے بنا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اب امریکہ سے ڈیٹیلڈ رپورٹ سامنے آ گئی ہیں۔ امریکی سینیٹر ایڈ مارکے نے کہا ہے کہ چین سعودی عرب کی مدد کر رہا ہے کہ وہ خود اپنے بیلسٹک میزائلز بنائے، اور اس سے خطے میں آرمز کی ریس میں اضافہ ہوگا۔ اس سے پہلے سعودی عرب دوسرے ممالک سے بیلسٹک میزائلز خریدا کرتا تھا۔ اب ملٹیپل ایجنسی کے آفیشلز، جس میں وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے آفیشلز بھی شامل ہیں، انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ چین بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی سعودی عرب کو ٹرانسفر کر رہا ہے۔ امریکہ کے ایک اور سینیٹر جیف میرکلے نے کہا ہے کہ سعودی عرب کو اس طرح کی سینسٹیو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کا مطلب ہے کہ سعودی عرب کے لیے نیوکلیئر ویپنز کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے جب سعودی عرب کے پاس نیوکلیئر بم ہی نہیں ہے تو اس نے بیلسٹک میزائلوں کا کیا کرنا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ میڈل ایسٹ میں 2 بلاکس ہیں، ایک ایران کی سائیڈ والا، دوسرا امریکہ، سعودی عرب اور اسرائیل کا بلاک۔ سعودی عرب کے پاس یہ ٹیکنالوجی آنے سے یہ دونوں بلاکس ڈسٹرب ہو جائیں گے اور ان میں آرمز ریس بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد عراق، یمن، سیریا اور لبنان، جن کی تہران مدد کرتا ہے، وہ بھی بیلسٹک میزائل بنانا شروع کر دیں گے۔ ہم یعنی امریکہ ایران کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نیوکلیئر پروگرام بند کرے۔ اگر اسے پتہ چلے گا کہ سعودی عرب بھی خفیہ طور پر یہ ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بے خوف ہو کر نیوکلیئر پروگرام پر کام کرنے لگے گا۔ اور سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے 2018 میں ریاض میں بتایا تھا کہ ہم ایٹامک بم بنانا نہیں چاہتے، لیکن اگر ایران بنائے گا تو ہم اس سے پہلے بنا کر دکھائیں گے۔ تو اس وقت پوری دنیا کو یہ تشویش ہے کہ سعودی عرب خفیہ طور پر نیوکلیئر پروگرام پر کام کر رہا ہے اور بہت ہی جلد اپنے ایٹم بم بنانے والا ہے۔ اور چین جو اسے بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہا ہے، کیا وہ اسے نیوکلیئر بم بنانے میں مدد تو نہیں کر رہا؟ پھر دوسری رپورٹ ہے CNN کی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ The Middle East is stuck in the crosshairs of a worsening US-China rivalry۔
मिडल ईस्ट अमेरिका और चाइना की बढ़ती हुई दुश्मनी में फंस चुका है। उनको समझ नहीं आ रही कि हम उनके साथ चलें या उनके साथ चलें। चीन खित्ते की सबसे बड़ी पावर है, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। अगर हम अमेरिका के साथ चलते हैं तो चीन हमारे खिलाफ हो जाएगा, अगर हम चीन के साथ चलते हैं तो अमेरिका हमारे खिलाफ हो जाएगा। अमेरिका का असर व रसूख इस खित्ते से कम होता जा रहा है, लेकिन दुनिया पर उसका असर व रसूख अभी भी है। लेकिन ये भी देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों में चीन सुपर पावर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये मिडल ईस्ट के लिए बहुत ही टफ सिचुएशन है। सिर्फ मिडल ईस्ट के लिए ही नहीं, भारत और इस तरह के जितने भी ममालिक जो अमरीकी मफादात के लिए इस खित्ते में काम करते हैं, उनके लिए बहुत टफ सिचुएशन है। क्योंकि अब चीन और रूस जो खित्ते की दो बड़ी ताकतें हैं और दूसरी और तीसरी आलमी ताकतें हैं, वो अब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करना चाहते कि खित्ते का कोई भी मुल्क अमरीकी मफादात के लिए काम करे। और इन दोनों ताकतों का ये भी मानना है कि अगर अमेरिका की कमर तोड़नी है तो सबसे पहले उनके इत्तेहादियों की कमर तोड़ो, उनकी कमर तोड़ो जो अमेरिका के लिए यहाँ पर काम करते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़िश्ता 4 सालों में मशरिक़ वुस्ता के डिप्लोमेटिक पेजेस तेज़ी से बदलते हुए दिखाई दिए हैं। वो इराक जो खित्ते में दहशतगर्दी का गढ़ समझा जाता था, वो अब तरक्की कर रहा है। अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज निकल चुकी हैं। ईरान और सऊदी अरब बातचीत करने लगे हैं। इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को। तो इस रिपोर्ट में बता रहे हैं कि मशरिक़ वुस्ता अमेरिका और चीन के लिए सियासी और इक़्तिसादी मैदान जंग बन चुका है और मशरिक़ वुस्ता के लीडर चीन और अमेरिका में बढ़ती हुई कशीदगी से परेशान नजर आ रहे हैं। यूएई लीडरशिप के डिप्लोमेटिक एडवाइजर अनवर गरगाश ने कहा कि खित्ते में जो एक नई सर्द जंग शुरू हो गई है वो ठीक नहीं है, क्योंकि इससे हमारी तरह की छोटी छोटी रियासतें भी मुतासिर होंगी और हम इस मुकाबले को मुतासिर करने की किसी भी तरह की सलाहियत नहीं रखते, यहाँ तक कि मुस्बित सलाहियत भी नहीं रखते। मुत्तहिदा अरब इमारात F-35 डील के हवाले से अमेरिका से काफ़ी मायूस नज़र आ रहा है और चीन उनकी मायूसियों को दूर करता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन और अमेरिका के रवैये में यही फ़र्क देखते हुए जितनी भी बड़ी बड़ी रियासतें जो अमेरिका के पीछे चला करती थी, अब वो चीन के पीछे चलती हुई दिखाई दे रही हैं और लगता है कि बहुत जल्द दुनिया में चीन अपने कदम जमाने वाला है। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।